جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں سے دو سلسلے لے کر چل رہا ہے، ایک مہنگائی سے متعلق، اور مہنگائی میں بھی شروع کی جو مہنگائی کی وجوہات اور کیسے ہوتی ہے مہنگائی، اس میں ہم نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کی ایک تو بڑی وجہ روحانی وجوہات ہیں، اور جس کا زیادہ تر تعلق مسلمانوں سے ہی ہے، چونکہ اس میں یعنی دیر از اے میٹر آف فیتھ، اور دوسرا یہ کہ معاشرتی اسباب، تو معاشرتی اور معاشی اسباب میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن معاشرتی اسباب کے ضمن میں ہم نے دو قسم کی بات کری تھی۔ ایک تو یہ کہ معاشرتی اسباب جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتے تھے وہ بیان کیے، پھر ایک اور سوشیولوجسٹ حضرات جو ہیں، یعنی سوشیولوجی کے جو ماہرین ہیں، معاشرے کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے جو ہیرارکل گروپس بنائے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، وہ 9 ہیں، تو ان کی روشنی میں بھی ہم نے بات عرض کری تھی کہ مہنگائی پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور بڑا اس کے تفصیل ہوئی ہے۔ اب ہم آئے ہیں روحانی لائن سے۔ آج کا کلپ زیادہ تر ہم کامن مین مسلمانوں سے ہے، غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان اے وے کہ وہ مسلمانوں میں محنت کر کے وہ صفات پیدا کر لیں کہ جن کی وجہ سے برکات آتی ہیں اور مہنگائی دور بھاگتی ہے، مگر ایسا بہت مشکل ہے اور بہت ممکن نہیں نظر آتا، لیکن بلکہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ بہت موجود ہیں کہ جو اس کلپ سے نالاں ہوں گے اور وہ اس کو سننا بھی نہیں پسند کریں گے، چونکہ وہ اسبابی لائن سے اتنے متاثر ہیں، اور وہ وہ ایتھیسٹ ہیں بیسیکلی، یا سیکولرسٹ ہیں، یا وہ فیشن وغیرہ میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ وہ دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں، تو وہ دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، تو وہ ایسا بہت تھوڑا طبقہ ہے، لیکن عمومی طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا، وہ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ مجھے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، روحانی اعتبار سے مہنگائی، یعنی روحانی وجوہات کیا ہیں، روحانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ کام جو ہماری روح کو تر و تازہ کر دے وہ روحانی ہے، اور وہ کام جو روح کو تازہ کرنے والے تھے ان کو ہم نے نہ کیا اور اس کے برخلاف کیا، اسے روگردانی کری، تو اب جو اثرات مرتب ہوں گے وہ منفی ہوں گے، لیکن ہم اس کو روحانی اس لیے کہیں گے کہ روحانی محنت جو اس کو کرنی تھی اس نے نہیں کی، تو یہ ضمن میں اس کو روحانی کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال شروع کرتے ہیں بات کو۔ دیکھیں جی، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، چونکہ ہمارا تعلق بات کا ہے مہنگائی سے، کہ مہنگائی کیوں وجود پذیر ہوتی ہے روحانی لائن سے، تو اصل تو یہ تھا کہ ہم یہ کہتے کہ بھئی برکتیں کیسے آتی ہیں، تو وہ زیادہ پازیٹیو رہتا، لیکن وہ بھی بات ہو جائے گی، وہ ضمناً ہوگی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں اس کو کچھ اس طرح سے عرض کرنا چاہوں کہ ایک شخص ہے، وہ مل میں کام کر رہا ہے، دفتر میں کام کر رہا ہے، کسی دکان پہ کام کرتا ہے، اور روز دیر سے آتا ہے، سست ہے، کام میں بھی سستی دکھاتا ہے، اور کام کے دوران باتیں کرتا ہے، اور کام کے دوران کچھ تھوڑی بے ایمانیاں بھی کرتا ہے، ڈنڈی بھی مارنے کے چکر میں ہوتا ہے، گلے میں سے پیسے بھی مارنے کے چکر میں رہتا ہے، لیکن سیٹ ایسا ہے کہ وہ اس کو نکالتا نہیں ہے، لیکن اس کو لعن طعن بہت کرتا ہے، بڑی لعنتیں دیتا ہے اس کو،
بہت سخت سناتا ہے اور اس کو کھینچ کر تنخواہ دیتا ہے، اور اس کو کٹوتیاں بھی ہوتی ہیں اس کی تنخواہ میں سے کہ تو نے یہ چوری کری، یہ کرا، یہ نقصان کیا. تو وہ اپنے سیٹ سے پریشان ہی رہتا ہے، اور اس کے گھر میں جو ایک نوکری کی وجہ سے فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ سیٹھ جو ہے اس کو لعن طعن کرتا ہے، اسے ناراض رہتا ہے، دے تو دیتا ہے اس کو لیکن کاٹ پیٹ کے دیتا ہے، اور اگر کاٹ پیٹ کے نہ بھی دے تو اس کو تنگ کر کے دیتا ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. کبھی کیا کرتا ہے کہ توڑ کے دیتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی 50,000 تنخواہ ہے تو کبھی 5,000 دے دے گا، کبھی 2,000 دے دے گا، کبھی ستا کر دیتا ہے. اچھا، پھر اسی طریقے سے یہ تو ہم نے ایک ایگزامپل فٹ کی ہے آگے کی لعنتوں کو سمجھنے کے لیے. اب آ جائیے کہ اللہ جل شانہ اور نبی علیہ السلام کی لعنت کن کن لوگوں پہ ہے، اور جن پہ لعنت ہوتی ہے ہم نے اس کا حشر دیکھ لیا بھی. وہ مرد، وہ مسلمان مرد یعنی جو مسلمان مرد آذان سنے اور نماز کے لیے مسجد کو نہ جائے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ عورت جو اپنے مرد سے ناراض ہو کے سو جائے اور اس کے حقوق کی پرواہ نہ کرے تو رات بھر اللہ کی طرف سے اس عورت پہ لعنت برستی ہے. وہ عورت، وہ لڑکی، وہ فیشن کی ماری جو فیشن میں اتنی مدہوش ہو گئی اور وہ فیشن والی آنٹیوں کے چنگل میں ایسی پھنس گئی کہ اس نے اپنی شکل ہی بدلنی شروع کر دی. بوائے کٹ ہیئر، یعنی ہیئر کٹ جو ہے وہ بوائے کٹ بنا لیا، اور اس کے علاوہ کپڑے بھی لڑکوں والے پہننے شروع کر دیے، انداز گفتگو بھی لڑکوں جیسا شروع کر دیا. تو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مرد ظاہر کرنے کی کوشش کری. اسی طریقے سے وہ مرد، وہ لڑکا جو ہماری یونیورسٹیز میں آج کل بڑا کامن چل رہا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یعنی بعض اوقات بڑا غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یعنی لپسٹک لگائے گا اور کان میں بندے ہوں گے، اس کے ٹاپس ہوتے ہیں، پھر ہیئر بینڈ باندھتے ہیں، اور لہک کر بات کرنا، اور کپڑوں کی جو میچنگ ہے، کلر ہیں، وہ بھی ایسے کلر کے جو عام طور پہ لڑکیاں پہنتی ہیں. اس طرح کی چیزیں، گلے میں دوپٹہ ٹائپ رنگین دوپٹے ڈال لینا، یہ سب ہندوانہ چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں. تو یہ جو ہے یہ لڑکی بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. تو ان دونوں پہ اللہ جل شانہ کی لعنت برس رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے ایسے شخص پہ کہ جو اپنی حیت کو تبدیل کر دے. ایک تو وہ ہے کہ جو خسرا ہے، یعنی پیدائشی طور پہ ہیجڑا ہے، وہ تو بیماری ہے، وہ نہیں ہے، وہ اس زمرے میں نہیں آتا. جو خود سے فیشن کا مارا ہوا ہے، یا جو دنیا میں اس وقت ناسور بن کر معاشروں کو خراب کرنے آنٹیاں اور انکلز
تو وہ ان کے چنگل میں آئے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے نہ ماں باپ کی مانی، نہ کچھ، نہ ٹیچر کی مانی، اور اپنے آپ کو تو لعنتوں کے ذریعے سے ان کے اوپر پھٹکار آتی ہے۔ اب ان کی روزیاں تنگ ہوتی ہیں، بالکل من ویسے ہی جیسے کہ اس سست اور نکھٹو نوکر کی روزی تنگ ہوئی کہ اس کو اس کے سیٹھ نے لعنتیں دیں اور اس کو تنگ کر کے اس کو پیسے دیے۔ تو اللہ جل شانہ بھی، بہرحال پہلا کلپ ہمارا اس کا اختتام پذیر ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اور مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی تو ایک لعنت کا چیپٹر تھا جس میں سے چند ایگزامپلز دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی کلپ بھی اسی زمین میں بنیں گے۔ ایک محتاط اندازہ ہے کہ 2 کلپ اور بنیں گے۔ مع السلام۔